اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اس بات سے خوشی محسوس کرتا ہے کہ اللہ رب العالمین اس کی دعاؤں کو تکلیفوں کے ایام میں، مشکلات کے وقت میں قبول فرمائے، تو اس کو فارغ ایام میں امن و سلامتی اور سکون کے ایام میں اللہ رب العالمین سے دعائیں کرنی چاہیے۔ انسان کے لیے اس دنیا میں ایک بہت بڑی نعمت رکھی گئی ہے، وہ نعمت ہے امن و سلامتی اور سکون کی نعمت۔ انسان 5 وقتہ نمازوں کو مسجدوں میں آ کر کے ادا کر سکتا ہے، انسان مسجدوں میں آزادی کے ساتھ اذان و اقامت کہہ سکتا ہے، انسان کے لیے اس بات کا امکان موجود ہے کہ 5 وقتہ نمازیں مسجد میں آ کر کے ادا کرے، جمعہ قائم ہو، آسانی کی زندگی گزارے، شادی بیاہ کرے تو اسلامی طریقے پر کرے، معاملات کرے تو اسلامی طریقوں کا خیال کرے۔ یہ اس طرح کے حالات جن کو امن و سکون کے حالات کہا جاتا ہے، جب انسان جیسے چاہے فیصلے لے سکتا ہے، ان ایام میں اللہ رب العالمین کو یاد کرنا اور آسانی کے ایام میں بھی اللہ رب العالمین کی شکر گزاری کا حق ادا کرنا، اس کا سب سے بڑا ثمرہ اس روایت کے اندر ذکر کر دیا گیا کہ آسانی کے ایام میں اللہ رب العالمین کو یاد کرو، مشکلات اور پریشانی کے وقت میں اللہ رب العالمین آپ کو یاد رکھے گا۔ یہ بہت بڑی نعمت ہے جو مسلمانوں کو اللہ رب العالمین نے عطا فرما رکھی ہے۔ آسام ہندوستان کے ان علاقوں میں سے ایک علاقہ ہے جس کے بارے میں آئے دن نئی نئی خبریں سننے میں آتی ہیں۔ آسام میں ایسا ہو گیا، آسام میں ویسا ہو گیا، آسام میں یہ چیز آنے والی ہے، وہ چیز آنے والی ہے، لیکن میں نہیں سمجھتا کہ آسام کے مسلمانوں کے لیے مسجدوں کو بند کر دیا گیا ہو، آسام کے مسلمانوں کے لیے کوئی یہ نظام ہو کہ آپ صلاۃ فجر میں بیدار ہو کر کے مسجدوں میں نہیں آ سکتے۔ میں نہیں سمجھتا ہوں کہ ایسا کوئی نظام ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ آپ کو آزادی ہے، آپ مسجدوں کو آباد کریں، آپ کو آزادی ہے، آپ تلاوت کلام پاک کا اہتمام کریں، آپ کو آزادی ہے، آپ قال اللہ اور قال رسول کی تعلیمات کو مسجدوں سے عام کریں، آپ کو آزادی ہے، آپ اسلامی طریقے پر زندگی گزاریں۔ جب یہ آزادی رب کائنات نے آپ کو دے رکھی ہے کہ آپ امن و سکون کے ساتھ اسلامی تعلیمات کے مطابق چل سکتے ہیں، اور اس کے باوجود مسجدیں ویران رہیں، اس کے باوجود لوگ دینی تعلیمات سے دور رہیں، اس کے باوجود لوگ حلال و حرام کی تمیز نہ کریں، اس کے باوجود لوگ نشہ آور چیزوں کا استعمال کریں، اس کے باوجود لوگ سود کھائیں، حرام کھائیں، اس کے باوجود لوگ قرآن مجید کو چھوڑ دیں، اس کے باوجود لوگ نمازوں کی پابندی نہ کریں، ماں باپ کا احترام نہ کریں، شادی بیاہ میں فضول خرچی کریں، اگر اس کے باوجود ہم دین سے اس قدر بغاوت کرتے ہیں تو ایسی صورت میں یہ سوالیہ نشان ہے۔ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے کہ اللہ رب العالمین نے آپ کو موقع دے رکھا ہے، آسانیاں مہیا کر رکھی ہیں، اللہ رب العالمین نے آپ کے حق میں حالات بنا رکھے ہیں کہ آپ دین پر چل سکتے ہیں، اس کے باوجود اگر آپ نہیں چلتے تو سمجھ جائیے کہ مشکلات کے ایام اگر آئیں گے تو رب کائنات کو آپ اپنے ساتھ نہیں پائیں گے۔ تو اس روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کر دیا کہ جس کو یہ بات خوشی میں ڈالتی ہے کہ اللہ رب العالمین اس کی دعاؤں کو قبول کرے اور اس کی صداؤں کو سن لے، تو اس کو چاہیے کہ امن و سلامتی اور سکون کے ایام میں اللہ رب العالمین کو یاد رکھے۔ اللہ رب العالمین مشکلات کے ایام میں اس کا معاون ہوگا، اس کا ناصر و حامی ہوگا، اور یہی دین کا اصول ہے۔ ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم ہر وقت اپنی زندگی میں ایک ایسی اصلاحی ذمہ داری قبول کر کے چلیں کہ ہر وقت میں اللہ رب العالمین کو یاد کیا جائے۔ ایسا نہ ہو کہ آسانی کے ایام میں ہم توحید کو بھول کر کے شرک تک چلے جائیں،
ایسا نہ ہو کہ آسانی کے ایام میں ہم سنت رسول کو اپنانے کے بجائے بدعات کو اپنا لیں، ایسا نہ ہو کہ آسانی کے ایام میں ہم نماز پڑھنے کے بجائے تارک صلاۃ اور نماز کو چھوڑنے والے بن جائیں، ایسا نہ ہو کہ آسانی کے ایام میں ہمارے لیے امکانات ہیں کہ ہم حلال روزی پر اکتفا کریں اور اتنا مال و دولت ہو، اس کے باوجود بینک بیلنس کے لیے، جیبوں کو بھاری کرنے کے لیے، مال و دولت کو بڑھانے کے لیے، اپنے پڑوسی سے مقابلہ کرنے کے لیے، دوسرے سے زیادہ قیمتی گاڑی خریدنے کے لیے، اس سے اونچا مکان بنانے کے لیے، اس سے زیادہ عیش و عشرت کی زندگی گزارنے کے لیے ہم دنیاوی امور میں مقابلہ کرنے لگے، اور اس مقابلے میں یہ بھی بھول جائیں کہ حلال کیا ہے حرام کیا ہے۔ اگر ایسا ہو گیا تو یہ سمجھ لیجئے کہ شدائد یعنی مشکل ایام میں اللہ رب العالمین آپ کے ساتھ نہیں ہوگا۔ ہماری مثال کیسے ہو جائے گی؟ غثاء کا غثاء السیل، جیسے جب سیلاب آتا ہے، آپ کے علاقے میں تو عام طور سے سیلاب آ جاتا ہے، جب سیلاب آتا ہے تو آپ دیکھتے ہوں گے کہ سیلاب کے پانی کے اوپر کی جانب ایک تہ لگ جاتی ہے کوڑے کرکٹ کی، بھوسا جم جاتا ہے، جو ہلکا پھلکا تنکا کاغذ اور کوڑا کرکٹ ہوتا ہے جو زمین پر کہیں جمع ہے، پانی اس کو اٹھا لیتا ہے اور وہ پانی کے اوپر نظر آتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بے عمل مسلمان جو دنیا سے محبت کرتا ہے، آخرت کی پرواہ اور فکر نہیں کرتا، اس کی مثال اسی کوڑے کرکٹ سے دی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے اس کے بارے میں پوچھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یوشک الامم ان تداعى علیکم کما تداعى الاکلۃ الی قصعتها، ان قریب ایسا دور آنے والا ہے کہ تمہارے اوپر ساری قومیں پل پڑیں گی، ٹوٹ پڑیں گی۔ جتنی قومیں ہیں دنیا میں وہ سب کے سب مسلمانوں کو تنگ کریں گی، پریشان کریں گی، سب ان کے اوپر پل پڑیں گی۔ کیسے پل پڑیں گی؟ مثال دی، فرمایا لوگ بھوکے ہیں، شدت کی بھوک ہے، چاہتے ہیں کسی طریقے سے کچھ کھانے کو مل جائے، جیسے بھوکے لوگوں کے سامنے کھانے کا برتن یا کٹورا رکھ دیا جائے اور جو شدید بھوک سے گزر رہے وہ اس کٹورے پر ٹوٹ پڑتے ہیں، یہ نہیں سوچتے کس کو ملے گا کس کو نہیں ملے گا، بس یہ فکر ہوتی ہے کہ کسی طریقے سے ہمارے منہ میں ایک آدھ لقمہ چلا جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے ہی جیسے بھوکے کھانے کے برتن پر ٹوٹ پڑتے ہیں، ویسے ہی ساری قومیں تمہارے اوپر ٹوٹ پڑیں گی۔ صحابہ کرام نے فوراً سوال کیا وَمِن قِلَّةٍ يَوْمَئِذٍ یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم لوگ اس دن تھوڑی تعداد میں ہوں گے؟ ہماری تعداد کم ہوگی، بہت کم ہوں گے؟ آپ نے فرمایا کہ نہیں، بل انتم کثیر، تم بہت زیادہ تعداد میں ہوگے۔ ہندوستان جس کو اقلیتی ملک کہا جاتا ہے، یہاں پر گئی گزری حالت میں 20 سے 25 کروڑ مسلمان ہیں، لیکن مسلمان کون ہے یہ ایک بہت بڑا سوال ہے۔ 20 سے 25 کروڑ مسلمان ہیں، لیکن ان مسلمانوں میں کون مسلمان ہے یہ ایک بہت بڑا سوال ہے۔ سچے مسلمان کتنے ہیں ان کو انگلیوں پر گنا جا سکتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا بل انتم کثیر ولکنکم غثاء کغثاء السیل، تم بہت بڑی تعداد میں ہوگے، بلکہ تمہاری تعداد ایسے ہوگی، کثرت ایسی ہوگی جیسے سیلاب کے اوپر کوڑا کرکٹ جمع ہو جاتا ہے۔ جو مثال دی ہے وہ مثال ہماری حیثیت کے لحاظ سے، عمل نہ کرنے کے نتیجے میں مسلمان ہونے کے باوجود ہماری حیثیت کوڑے کرکٹ سے زیادہ نہیں ہے۔ مسلمان ہونے کے باوجود ہم کوئی حیثیت نہیں رکھتے، کوئی مضبوطی نہیں ہے، زندگی کا کوئی ضابطہ نہیں ہے، زندگی کا کوئی اصول نہیں ہے، باوزن مسلمان بن کر کے زندگی نہیں گزارتے، تو فرمایا کوڑے کرکٹ کے مانند ہوگے۔ صحابہ کرام نے پوچھا اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے دلوں میں اللہ رب العالمین وہن ڈال دے گا۔ وہن، صحابہ کرام نے پوچھا کہ وہن کیا ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حب الدنیا وکراہیت الموت، یہ وہن جو ہے، جو دل کی کمزوری ہے، یہ حقیقت میں دنیا میں مگن ہو جانا،
دنیا سے محبت کرنا، دنیا سے دل لگا لینا، دنیا میں کچھ بھی ہو رہا ہے ہمیں فائدہ کمانا ہے، بس 2 پیسہ مل جائے، دین کو کنارے کر دو، ہماری روزی روٹی چل جائے، دین کو چھوڑ دو، بڑھاپے میں عمل کر لیں گے، حج کر کے اپنے آپ کو معاف کرا لیں گے۔ یہ تصور ہے ہمارا کہ زندگی بھر نماز نہ پڑھو اور اس کے بعد بڑھاپے میں زمین جائیداد جو پتہ نہیں حلال سے کمائی تھی کہ حرام سے کمائی تھی اس کو بیچو اور جا کر کے حج بیت اللہ کر کے جنت خرید لو۔ یہ ہمارا تصور ہے، یہ تصور اسلام میں قابل قبول نہیں ہے۔ ہمیں استقامت کا حکم دیا گیا ہے، دنیا سے بقدر ضرورت ہم کو محبت کرنی ہے اور آخرت کو اور اپنی موت کو ہمیشہ یاد رکھنا ہے۔ تو فرمایا وہن یعنی کمزوری جو ہے اس کا بنیادی سبب یہ ہوگا حب الدنیا و کراہیت الموت، دنیا سے محبت اور موت کا ڈر اور خوف۔ انسان دنیا کے اندر جتنا مگن ہوتا ہے، دنیا سے جتنی محبت کرتا ہے، حقیقت دیکھی جائے تو موت سے اتنا زیادہ ڈرتا ہے کہ آخرت میں کیا جواب دے گا، اللہ رب العالمین کو کیا منہ دکھائے گا۔ تو دنیا کے اندر آپ بقدر ضرورت من لگائیں، دل لگائیں اور حلال و حرام کی تمیز کریں، آسانی کے ایام میں اللہ رب العالمین کو یاد کریں، مشکل کے ایام میں اللہ رب العالمین آپ کے ساتھ ہوگا، اور دنیا سے بقدر ضرورت دل لگائیں، موت کو یاد کرتے رہیں۔ موت کو جتنا یاد کریں گے آپ کا عمل اتنا صاف و شفاف اور اتنا بہتر ہوگا۔ جب موت کو یاد کر کے نماز پڑھیں گے، نماز میں خشوع و خضوع پیدا ہوگا۔ جب موت کو یاد کر کے پیسہ کمائیں گے تو حلال و حرام کی تمیز کر کے چلیں گے۔ جب موت کو یاد کر کے اللہ رب العالمین کو یاد کریں گے تو ایسی صورت میں اللہ کا ڈر آپ کے دلوں میں بیٹھے گا، جس کے نتیجے میں آپ کی دنیا بھی سدھرے گی اور آخرت بھی بہتر ہوگی۔ یہ اصل میں بنیاد ہے اس دنیا میں زندگی گزارنے کی، اور اسی بنیاد کے بارے میں ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل، کہ اس دنیا میں ویسے ہی زندگی گزارو جیسے ایک غریب انسان، اجنبی انسان زندگی گزارتا ہے، یا سڑک چلتا ہوا انسان زندگی گزارتا ہے۔ سڑک چلتا ہوا انسان کیسا ہوتا ہے؟ اپنے گھر سے نکلا، پورے سفر کا سامان ایک اٹیچی کے اندر جمع کیا، تھوڑے سے کپڑے رکھے، دوا علاج کا سامان رکھا، ضرورت کا سامان رکھا، نکل پڑا، اور جب تک سفر میں ہے کوشش کرتا ہے کہ جلدی سے اپنے گھر پہنچ جائے۔ بہت محدود زندگی ہوتی ہے، جو مقصد ہے اس کو پورا کرتا ہے اور وہاں سے بھاگتا ہے۔ ایسے ہی مسافر جیسی زندگی اس دنیا کے اندر ہم کو گزارنی ہے۔ اور اجنبی شخص کیا ہوتا ہے؟ اجنبی شخص جہاں زندگی گزارتا ہے نہ کسی سے تعلق ہے، نہ کسی سے دوستی ہے، نہ کسی سے معاملات ہیں، بڑے آرام کے ساتھ دھیرے دھیرے اپنا کام کر کے وہاں سے کھسک جاتا ہے۔ تعلقات ہوں گے تو ان کو وقت دینا ہوگا، دوستی ہوگی تو دوستی نبھانی ہوگی، لیکن اجنبی ہے، کچھ نہیں کرنا۔ تو ایک مسلمان کے لیے یہ دنیا ایسے ہی ہے۔ اور اس کے بعد فرماتے ہیں اذا اصبحت فلا تنتظر المساء، جب صبح کا وقت مل جائے تو شام کا انتظار مت کرو۔ وَإِذَا أَمْسَيْتَ فَلَا تَنْتَظِرِ الصَّبَاحَ، اور جب صبح کا وقت مل جائے، جب شام کا وقت مل جائے تو صبح کا انتظار مت کرو۔ یعنی اپنی زندگی کے ہر لمحے کو اپنی زندگی کا آخری لمحہ سمجھو۔ جب آخری لمحہ سمجھو گے تو تیاری کرو گے۔ جیسے ایک انسان مرض الموت میں مبتلا ہے، بستر پر پڑا ہے، تو بستر پر جب پڑا ہوتا ہے تو بچے آتے ہیں تو کہتا ہے کہ بیٹے میں نے زندگی بھر فلاں کام کیا، اس نے مجھ کو فائدہ نہیں پہنچایا، تم ایسا نہ کرنا، تم نمازوں کی پابندی کرنا، حلال و حرام کو چھوڑ دینا۔ انسان کی آخری عمر جن چیزوں کو سوچنے اور جن وصیتوں میں گزرتی ہے اسی طریقے پر انسان کو پوری زندگی گزارنی ہے۔ اس روایت کا یہی مفہوم ہے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سرہ
ان یستجیب اللہ لہ عند الشدائد، جس کو یہ بات خوش کرتی ہے کہ اللہ رب العالمین شدید ایام میں، مشکل کے ایام میں اس کی دعاؤں کو قبول کرے، فَلْيُكْثِرِ الدُّعَاءَ فِي الرَّخَاءِ، تو آسانی کے ایام میں اس کو کثرت کے ساتھ دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین ہم کو سچائی کے ساتھ اسلامی تعلیمات کو اپنانے، ان کے مطابق چلنے، ان پر عمل پیرا ہونے، ان کے مطابق زندگی کو ڈھالنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم جب تک جئیں تب تک اسلام پر جئیں، جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔